بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ النوع الرابع عشر معرفت المنکر، 14ویں نوع حدیث کی، علم حدیث کی، اصطلاحات حدیث کی، وہ ہے منکر روایت کی معرفت۔ منکر حدیث یا منکر روایت کسے کہا جاتا ہے؟ اب یہاں پر ایک تعریف نقل کی ہے حافظ بردیجی سے، اور برزعی بھی انہیں پڑھا گیا ہے، آذربائیجان کے یہ تھے حافظ الحدیث، ان سے اس کی تعریف کو نقل کیا۔ قال الحافظ البردیجی هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غیر روایت، کہ منکر اس روایت کو کہتے ہیں کہ وہ منفرد راوی جس کے متن کو اس کے روایت کے علاوہ نہ جانا گیا ہو۔ وہ منفرد راوی جس کے متن کو اس روایت کے علاوہ کسی اور سند سے، کسی اور متن سے نہ جانا گیا ہو، یعنی وہ فرد حدیث جس کے متن کو اس روایت کے علاوہ کسی اور متن سے نہ پہچانا گیا ہو، نہ جانا گیا ہو، اس کو منکر کہتے ہیں۔ وَقَذَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ، اور اسی طرح بہت سارے دیگر حفاظ نے بھی مطلقاً منکر کی حدیث کو ذکر کیا۔ اب امام نووی یہاں پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَالصَّوَابُ فِيهِ التَّفْصِيلُ، درست یہ ہے کہ اس میں وہی تفصیل ہے الذی تقدم فی الشاذ، جو شاذ میں پہلے ہو چکی، فإنہ بمعناہ، چونکہ یہ جو ہے وہ شاذ کے معنی میں ہے، یعنی شاذ کی جو 3 قسمیں کی تھیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو یہ جو ہے وہ حدیث منکر ہوگی۔ اب یہاں پر شرح سخاوی میں یہاں پر کچھ گفتگو کی گئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بردیج ایک جگہ ہے، نام ان کا ہے حافظ ابو بکر احمد بن ہارون بن روح البردیجی۔ یہ بردیج جگہ ہے آذربائیجان کے علاقے میں، بینہا و بین بردعہ، یہ 14 فرسخ ان کا رستہ ہے، اور بعض نے کہا کہ انہیں بردعی بھی کہا گیا ہے، یعنی بردیجی اور بردعی دونوں طرح سے نکلا۔ حافظ ابو بکر احمد بن ہارون ہیں، تو انہوں نے تعریف کی کہ هو الحدیث الفرد، کہ وہ حدیث فرد جس کے متن کو اس راوی کے علاوہ کسی اور سے نہ جانا گیا ہو، اس کے علاوہ، اس راوی کے علاوہ معروف نہ ہو، لا من الوجہ الذی رواہ منہ ولا من غیرہ، یعنی اس راوی نے کسی اور سند سے بھی اس متن کو ذکر نہیں کیا اور نہ اس راوی کے علاوہ کسی نے اس کو ذکر کیا۔ ھذا ھو الفرد المطلق، یہ وہ فرد مطلق ہے۔ تو اب یہاں پر امام بردیجی نے اس منکر کی تعریف کو مطلق ذکر کیا، جیسے کہ امام خلیلی نے شاذ میں ایسا کیا تھا، ولم یفصل، اور اس کی کوئی تفصیل نہیں کی تھی، اور کثیر محدثین بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی کو جو ہے وہ اسی پر مطلق چھوڑتے ہیں۔ اے وجد اطلاق الحکم علی التفرد بالرد والنکارۃ بالشذوذ فی کلامہ، یعنی ان کے کلام میں بھی تفرد کا یعنی
حکم کا اطلاق جو ہے وہ کیا گیا ہے تفرد پر رد کے ساتھ یا منکر یا شاذ ہونے کے ساتھ ان کے کلام میں، جبکہ درست وہ ہے جسے کما قال ابن الصلاح، کیونکہ یہ ابن صلاح کا خلاصہ ہے تقریب، تو ابن صلاح نے فرمایا کہ اس میں تفصیل ہے، اور تفصیل وہی ہے جو پیچھے ہو چکی۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں امام سخاوی کہ ہمارے شیخ نے یہاں پر ان کے درمیان یعنی شاذ اور منکر کے درمیان نسبت کو بیان کیا ہے، اور وہ نسبت جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ ہے۔ عموم خصوص من وجہ منطق کی نسبتوں میں سے، 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے کہ عموم خصوص من وجہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مادے میں وہ دونوں مشترک ہوتے ہیں اور 2 میں وہ کیا ہوتے ہیں، مفترق ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ اب شاذ اور منکر کے درمیان مادہ اجتماع مخالفت ہے کہ شاذ میں بھی راوی مخالفت کرتا ہے اور منکر میں بھی مخالفت کرتا ہے، تو مخالفت جو ہے شاذ اور منکر دونوں میں مادہ اجتماعی ہے۔ اور مادہ افتراقی پہلا کہ شاذ میں راوی ثقہ ہوتا ہے یا صدوق درجے کا ہوتا ہے، اس سے کم درجے کا راوی نہیں ہوتا۔ اگر ثقہ یا صدوق راوی نہ ہو تو پھر وہ منکر ہو جائے گی۔ تو پہلا مادہ افتراقی یہ ہے کہ شاذ میں راوی ثقہ یا صدوق ہوگا، اور دوسرا مادہ افتراقی یہ ہے کہ منکر میں راوی ضعیف ہوگا۔ تو یہ 2 مادہ افتراقی ہیں کہ شاذ اور منکر میں جو نسبت ہے 4 نسبتوں میں سے، وہ نسبت عموم خصوص من وجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قد غفل من سوا بینہما، جنہوں نے اس کے درمیان تساوی کی نسبت کی وہ انہوں نے درست نہیں کیا۔ تو نسبت جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے کہ مخالفت دونوں میں پائی جا رہی ہے، شاذ میں بھی اور منکر میں بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ شاذ میں راوی جو ہوتا ہے وہ یا تو ثقہ ہوتا ہے یا صدوق راوی ہوتا ہے، جبکہ منکر میں راوی ضعیف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مثالیں بیان کی ہیں۔ حبیب، یہ جو حمزہ قاری ہیں، حمزہ الزیات، یہ ان کے بھائی ہیں حبیب، ان سے روایت ہے حبیب بن حبیب الزیات عن ابی اسحاق عن العیر زار بن حریث عن ابن عباس رفعہ، مرفوع روایت بیان کی کہ من اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ و حج و صام و قری الضیف دخل الجنہ، کہ جس نے نماز پڑھی، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ دی، حج کیا، روزہ رکھا، مہمان کی مہمان نوازی کی، داخل الجنہ۔ اس کی تخریج ابن ابی حاتم نے کی اور فرمایا کہ یہ منکر ہے، اس لیے کہ لأن غیرہ من الثقات، اس لیے کہ حبیب بن ابی حبیب جو راوی ہے حمزہ الزیات کا بھائی، وہ ضعیف ہے، چونکہ ثقہ راویوں نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے موقوف روایت کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے ثقات کی یہ معروف ہے، لہذا حبیب بن ابی حبیب الزیات کی جو روایت ہے یہ منکر ہے۔ اور اسی طرح شاذ کی مثال جو تھی وہ ابن عباس سے عن ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن اوسج ان رجلا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ روایت ابن عیینہ سے ہے، اور مطابعت کی ابن عیینہ کی اور اسے موصول بیان کیا ابن جریج وغیرہ نے، اور ان دونوں کی ابن جریج اور ابن عیینہ کی مخالفت کی حماد بن زید نے، اور انہوں نے بغیر ذکر ابن عباس کے بیان کیا۔ اسی لیے پھر ابو حاتم نے کہا کہ محفوظ جو روایت ہے وہ ابن عیینہ کی ہے، جبکہ حماد اگرچہ جو ہے وہ اہل عدالت ہیں۔ قال شیخنا، شیخ سے مراد امام ابن حجر اسقلانی ہے کہ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ حماد اہل عدالت و ضبط ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ ابو حاتم نے ترجیح دی ہے ابن عیینہ کو، چونکہ وہ عدد میں ابن عیینہ اور ابن جریج جو ہے وہ عدد میں زیادہ ہیں، لہذا ان کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ تو یوں گویا
نسبت ایک معلوم ہو گئی کہ شاذ اور منکر میں نسبت عموم خصوص بن وجہ ہے، اور امام بردیجی نے جو تعریف کی ہے اس کو مطلق انہوں نے بیان کیا، جبکہ دیگر جو محققین ہیں جیسے امام ابن صلاح، انہوں نے اس میں وہی تفصیلات بیان کی جو شاذ میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ شاذ کے معنی میں ہے، لہذا اس میں وہی روایت ترتیب رکھی جائے گی، وہی اصول ہوں گے جو شاذ میں گزرے ہیں، کہ اگر جو ہے وہ اس میں جس طرح شاذ کی ہم نے بحث کی کہ مطلقاً فرد ہونا، منفرد راوی ہونا مضر نہیں ہے جب تک وہ مخالفت ثقات نہ کرے، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات ملحوظ رہے گی۔ اب یہاں پر یہ جو تعریفات ہوئی ہیں تو امام ابن حجر عسقلانی نے اس کی جو تعریف بیان کی ہے منکر کی، وہ آپ نے بیان کی کہ ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہتے ہیں اور ثقہ کی روایت کو معروف کہتے ہیں۔ اور ایک تعریف اس کی اور بھی کی گئی کہ منکر حدیث وہ ہے جس کا راوی فوش غلط یا کثرت غفلت یا فسق کے اندر مبتلا ہو تو اس کی روایت کو جو ہے وہ منکر کہا جائے گا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس منکر حدیث مطلقاً ناقابل استدلال ہے، ٹھیک ہے، جیسے امام بردیجی نے کہا، لیکن تفصیل یہی ہے کہ جو شاذ کا حکم گزرا وہی جو ہے وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا۔ اب اس کے آگے 15ویں نوع معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ النوع الخامس عشرہ، 15ویں نوع معرفت الاعتبار والمتابعات والشواہد۔ 15ویں نوع اعتبار، متابعات اور شواہد کی معرفت کے بیان میں ہے۔ اب یہاں اصل میں دو چیزیں ہیں، متابعات اور شواہد، لیکن متابعات کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے یا شواہد کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے اعتبار کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ھذہ امور یتعرفون بہا حال الحدیث، یہ وہ امور ہیں، یعنی متابعات، شواہد، اعتبار وغیرہ، یہ وہ امور ہیں کہ جن کے ذریعے محدثین حدیث کی حالت کو پہچانتے ہیں۔ محدثین، شواہد یعنی علماء حدیث ان امور کی وجہ سے حدیث کی حالت کو پہچانتے ہیں، تب جا کے حکم لگاتے ہیں کہ یہ منکر ہے یا شاذ ہے یا یہ صحیح ہے، اس کا کوئی متابع ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر اس کی مثال بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اعتبار کو جان لیتے ہیں کہ اعتبار کیا ہے۔ اعتبار مصدر ہے باب افتعال کا، جس کا معنی ہے، لغوی معنی ہے چند امور میں اس طرح غور کرنا کہ اس کے ذریعے اسی جنس کے دیگر اشیاء کا حکم معلوم ہو جائے۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ راوی جو اپنی روایت میں اکیلا ہو اور منفرد ہو، متفرد ہو، تو اس کی روایت کے لیے متعدد طرق کو تلاش کرنا، یہ جو عمل ہے، پروسیس ہے، اس پروسیس کو یا اس عمل کو اعتبار کہا جاتا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راوی جو اپنی اس روایت میں منفرد ہے، متفرد ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اس کا دوسرا فرد بھی، کوئی اور راوی بھی اس کے ساتھ شریک ہے یا نہیں۔ تو اس عمل کو، اس پروسیس کو اعتبار کہا جاتا ہے، یعنی چند امور میں غور و فکر کرنا، یہ لغوی اعتبار سے ہے، اور اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ وہ راوی جو اپنی روایت میں منفرد ہو، اس کے لیے دیگر شواہد اور دیگر اسناد سے تلاش کرنا کہ کیا اس کی حمایت میں کوئی اور روایت، کوئی اور سند موجود ہے، کوئی اور راوی اس کی مطابقت کرتا ہے یا نہیں، اس عمل کو اعتبار کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں۔ فمثال الاعتبار،
اعتبار کی مثال ان یروی حماد مثلا، کہ جیسے حماد کا روایت کرنا، حدیثاً کسی حدیث کو، لا یتابع علیہ کہ اس حدیث میں کہ جس میں اس کی کسی نے متابعت نہیں کی، یعنی ایسی حدیث پر جس کا کوئی متابع نہیں ہے. کس سے؟ عن ایوب عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حماد روایت کرتے ہیں ایوب سے اور وہ ابن سیرین سے اور وہ ابو ہریرہ سے، لیکن حماد ایوب سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، متفرد ہیں، کسی نے ان کی مطابقت نہیں کی. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث میں فینظر هل رواہ ثقۃ غیر ایوب، رواہ ثقۃ غیر ایوب، تو اس میں ہم دیکھیں گے یا فینظر اسے پڑھیں گے مجہول، کہ اسے دیکھا جائے گا کہ کیا ایوب کے علاوہ کسی اور نے، کسی اور سے ثقہ راوی نے ابن سیرین سے اس کو روایت کیا ہے عن ابن سیرین یا نہیں. فَإِن لَمْ يُوجَد، اگر جناب ایوب کے علاوہ ابن سیرین سے کسی نے اس روایت کو روایت نہیں کیا جسے حماد نے روایت کیا، یعنی حماد بھی منفرد ہیں اور اب ایوب بھی منفرد ہو گئے، دو منفرد ہو گئے، تو اب پھر دیکھیں گے کہ آگے ابن سیرین جو ہیں وہ اب حضرت ابو ہریرہ سے اس روایت کو روایت کرنے میں منفرد ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. فَإِن لَمْ يُوجَد، پس اگر ایوب کے علاوہ کسی اور، ایوب کے علاوہ اگر کوئی ہمیں اور ثقہ راوی مل گیا تو یہ متابع ہو جائے گا. لیکن اگر ایوب سے کوئی متابع نہ ملے، یعنی ایوب کے علاوہ اس روایت کو کسی نے روایت نہیں کیا، تو پھر دیکھیں گے فغیر ابن سیرین عن ابی ہریرہ، پھر دیکھا جائے گا کہ ابن سیرین کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے اس کو کسی نے روایت کیا یا نہیں. اور اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر آگے دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ اس حدیث کو کسی اور صحابی نے روایت کیا یا نہیں. وَإِلَّا فَصَحَابِيٌّ، اگر ابن سیرین نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے اس کو روایت کرنے میں منفرد ہیں اور کسی اور نے آپ کی مطابقت نہیں کی، تو اب دیکھیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ سے اس روایت کو آپ کے علاوہ کسی اور صحابی نے روایت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَإِلَّا فَصَحَابِيٌّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيُّ ذَلِكَ وُجِدَ عُلِمَ أَنَّ لَهُ أَصْلًا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، پس ان میں سے جو چیز پائی جائے، یعنی ایوب کے علاوہ کوئی اور مل جائے، ابن سیرین کے علاوہ کوئی اور مل جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور صحابی مل جائے، کوئی بھی ایک پایا گیا تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حدیث کی اصل موجود ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے گا. یرجع الیہ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکے اور اگر یہ نہ ملے تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کی کوئی اور اصل نہیں ہے، یہ راوی اس روایت میں منفرد ہے. اب اس پر پھر حکم لگایا جائے گا. اب یہاں پر یہ جو سارا عمل ہوا ہے اسے مطابعت کہتے ہیں. اب مطابعت کی دو قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں. والمتابعۃ، ان یرویہ عن ایوب غیر حماد وہی المتابعۃ التامہ، اگر ایوب سے حماد کے علاوہ کسی اور راوی نے بھی روایت کیا ہے تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں. یعنی پہلے راوی جو حماد تھے منفرد تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایوب سے روایت کرنے میں یہ در حقیقت منفرد نہیں ہیں بلکہ ایوب سے کسی اور راوی نے بھی روایت کیا ہے، تو اب یہ متابعت تامہ ہوگی. او عن ابن سیرین غیر ایوب، یا ابن سیرین سے روایت کرنے میں ایوب کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، یا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں ابن سیرین کے علاوہ کوئی اور بھی ہے.
او عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم صحابی آخر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں کوئی اور صحابی بھی ہے، فکل ھذا یسمى متابعۃ، اس تمام عمل کو متابعت کہتے ہیں۔ یعنی کہیں بھی اگر کوئی اور راوی مل جائے، کوئی دوسرا راوی اس کی حمایت میں، حماد روایت کریں ایوب سے، اور ایوب سے حماد کے علاوہ غیر حماد بھی مل جائے تو یہ بھی متابعت ہے، اس کو متابعت تامہ کہا جاتا ہے۔ اور ایوب ابن سیرین سے روایت کر رہے ہیں اور غیر ایوب اگر مل جائے تو یہ بھی متابعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ابن سیرین روایت کر رہے ہیں اور ابن سیرین کے علاوہ کوئی اور راوی روایت کرے یہ بھی متابعت ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر یا کوئی اور صحابی روایت کرے تو یہ بھی متابعت ہے۔ فَكُلُّ هَذَا يُسَمَّى مُتَابَعَةً، اس سارے عمل کو متابعت کہتے ہیں۔ وَتَقْصُرُ عَنِ الْأُولَى بِحَسْبِ بَعْدِهَا بِحَسْبِ بُعْدِهَا مِنْهَا، لیکن باقی جو ہیں یعنی پہلی سے یہ دور ہیں، یعنی کم ہیں، اس لیے کہ یہ دور سے جا کے مطابعت ہو رہی ہے۔ یعنی حماد کی مطابعت قریب ہے، اس لیے اس کو مطابعت تامہ کہتے ہیں، اور غیر ایوب، غیر ابن سیرین اور غیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطابعت دور ہے پہلے سے، تو اسے مطابعت قاصرہ کہا جائے گا۔ تو متابع اپنی دوری کے اعتبار سے پہلی قسم کی متابع سے قاصر ہے۔ وَتُسَمَّى الْمُتَابَعَةُ شَاهِدًا، اور متابعت کو شاہد بھی کہتے ہیں۔ وَالشَّاهِدُ، اور شاہد کیا ہے؟ أَن يَرْوِيَ حدیث آخر بِمَعْنَاهُ وَلَا يُسَمَّى هَذَا مُتَابَعَةً، اور شاہد یہ ہے کہ کوئی اور حدیث پہلی حدیث کے ہم معنی ہو، یعنی اس میں ایک حدیث دوسری حدیث کے معنی میں ہوگی، یعنی متابعت بالمعنی ضروری ہے، متابعت باللفظ ضروری نہیں ہے۔ یعنی بالمعنی دو روایتیں ایک دوسرے کی حمایت میں ہیں تو اس دوسری روایت کو پہلی کے لیے شاہد مانا جائے گا۔ وَلَا يُسَمَّى هَذَا مُتَابَعَةً، اور اس کو متابعت نہیں کہا جائے گا۔ وَإِذَا قَالُوا فِي مِثْلِهِ، اور اسی جیسی صورت میں جیسے تفرد بھی ابو ہریرہ او ابن سیرین او ایوب او حماد کان مشعرا بانتفاء المتابعات، کہ اس جیسی صورت میں جب یہ کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ یا ابن سیرین یا ایوب یا حماد اس حدیث میں منفرد ہیں تو یہ متابعت کے منتفی ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہاں متابعت نہیں پائے گی۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ تفرد ابو ہریرہ، تفرد ابن سیرین، تفرد ایوب، تفرد حماد، کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہاں انتفاع متابعت ہے، یعنی متابعت نہیں پائی گئی۔ وَإِذَا انتفعت مع الشواہد، یہ تو تھا نا متابعت، اب اگر اس کا شاہد بھی نہیں، متابعت یہ ہے کہ اسی جیسا الفاظ کے ساتھ کسی دوسرے راوی سے، یعنی کوئی دوسرا راوی اس پہلے راوی کی متابعت کرے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر روایت بالمعنی دیکھیں گے، کوئی دوسری حدیث بالمعنی اس کی حمایت کر رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وَإِذَا انتفعت مع الشواہد، اور اگر یہ متابعت شواہد کے ساتھ ختم ہو جائے تو فحکمہ ما سبق فی الشاذ، تو اب اس کا حکم وہ ہوگا جو پہلے شاذ میں گزر چکا۔ وَيَدْخُلُ فِي الْمُتَابِعَةِ وَالْإِسْتِشْهَادِ روایت من لا يحتج به،
اور متابعات اور شواہد میں ان لوگوں کی روایات بھی داخل ہیں جن کی روایتوں کے ساتھ استدلال اور احتجاج نہیں کیا جاتا۔ ولا يصلح ذلك كل ضعیف، لیکن ہر ضعیف بھی اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے وہ آج کی گفتگو تھی کہ اگر اس حدیث کا جو راوی ہیں اگر وہ راوی منفرد ہے اور کوئی اور راوی اس کی مطابقت کرتا ہے تو اب وہ حدیث جو ہے وہ تقویت پائے گی، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر دوسری روایت بالمعنی اس کی حمایت میں ہے تو بھی وہ استدلال کے قابل ہوگی، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ شاذ والا اس پر حکم ہوگا کہ اگر ثقہ سے ہے تو معتبر ہے، اور اگر یعنی کامل الضبط سے، اور اگر کامل الضبط نہیں ہے، خفیف الضبط ہے تو پھر حسن ہے، اور اگر ضبط ہے ہی نہیں راوی میں تو پھر وہ ضعیف حدیث ہو جائے گی۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آج کی ہماری گفتگو۔